کہتے ہیں جب ہماری عزت نفس بحال ہو جائے تو ہماری کارکردگی بہترین سے بہترین ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ سے ایک فقیر کا واقعہ شیئر کروں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عزت نفس بحال ہو جائے تو آپ اپنی زندگی میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک فقیر ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے سامنے چند پینسلز ایک باکس میں رکھی ہوئی تھی۔ آتے جاتے لوگ اسے بھیک دے کر جاتے تھے، لیکن اس سے کسی نے پینسل نہیں خریدی تھی۔ ایک نوجوان ادھر سے گزرا تو 10 روپے اس نے فقیر کے کاسے میں ڈال دیے اور ٹرین میں جا کر بیٹھ گیا۔ ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے اترا اور فقیر کے پاس پہنچ کر کہا، میں نے تمہیں 10 روپے دیے تھے جن میں 2 پینسلز آتی ہیں، اس میں سے میں 2 پینسلز لے رہا ہوں کیونکہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور تم بھی کاروبار کر رہے ہو۔ 2 پینسل نکال لی اور واپس جا کر ٹرین میں بیٹھ گیا۔ اس واقعے کو 6 مہینے بعد وہ ایک تقریب میں شریک تھا۔ وہاں اس سے ایک سوٹ میں ملبوس شخص ملا۔ اس نے کہا، شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ کہہ کر اس نے 6 ماہ والا واقعہ یاد دلایا۔ اس نے کہا، اس دن آپ نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اس دن آپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا، میں یہ کیا کر رہا ہوں، بھیک کیوں مانگ رہا ہوں۔ یہ سوالات کے نتیجے میں نے کوئی تعمیری کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کاسا توڑ دیا اور پینسلز بیچنے لگا، پینسل کا کام شروع کر دیا۔ میں یہاں اس حلیے میں آپ کے سامنے اب موجود ہوں۔ آپ کو پتہ ہے فقیر کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ تبدیلی آئی، اس کی عزت نفس بحال ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی کارکردگی بہت بہتر اور بڑھ گئی۔ ہماری زندگیوں میں عزت نفس ایسا ہی جادوئی کام کرتی ہے۔ ہم جو کچھ اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں وہی عزت نفس ہے۔ ہمارے بارے میں ہماری سوچ ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، ہمارے کام کو، ہمارے رشتوں کو اور زندگی میں ہمارے طرز عمل کو۔ عزت نفس ہماری زندگی میں کامیابیوں اور ناکامیوں کا تعین کرنے والا اہم ترین عامل ہے۔ عزت نفس کا احساس ایک مسرور، ایک شکر گزار اور بامقصد زندگی کا حصول بنتا ہے۔ جب تک خود کو قابل عزت نہیں سمجھا جاتا، عزت نفس پیدا نہیں ہوتی۔ عزت نفس کا احساس ایک مسرور، ایک شکر گزار اور بامقصد زندگی کا حصول بنتا ہے۔ جب تک خود کو قابل عزت نہیں سمجھا جاتا، عزت نفس پیدا نہیں ہوگی۔ عزت نفس یقین کامل کو جنم دیتی ہے، ذمہ داری قبول کرنے کی اہلیت پیدا کرتی ہے، امید، دوستانہ رویوں کو جنم دیتی ہے، بہتر رشتے ناتوں اور آسودہ زندگی کا فرد کو نئے مواقع، نئے چیلنجز کے لیے کشادہ کرتی ہے۔ فرد میں آگے بڑھنے کی جدوجہد پیدا ہوتی ہے، فرد کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے اور خطرے مولنے کے لیے اہلیت میں اضافہ کرتی ہے۔ فرد کو تعریف سننے کے علاوہ تنقید بھی برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، جبکہ پست عزت نفس والے عموماً باتونی اور گپ باز ہوتے ہیں۔ نکتہ چینی کرنا ان کی فطرت ہوتی ہے۔ وہ انا پرور اور انا پرست ہوتے ہیں۔ وہ متکبر اور مغرور بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں سب کچھ پتہ ہے۔ پست عزت نفس والے لوگ عزت نفس والے لوگوں کے ساتھ ان کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ برتری کے احساس کے لیے دوسروں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کشادہ ذہن والے نہیں ہوتے، ان کی ذات ہی ان کی سوچوں کا محور ہوتی ہے۔ وہ کبھی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، وہ کوئی کام کرنے میں پہل نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ کاموں کو ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ پست عزت نفس کے افراد شائستہ اور مہذب بھی نہیں ہوتے۔ ان کا کوئی حقیقی دوست نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود کسی کے حقیقی دوست نہیں ہوتے۔ وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اس سے ان کا اعتبار جاتا رہتا ہے۔ ان کا رویہ شعور سے عاری اور غلط ہوتا ہے۔ وہ اس قدر مطلوب مزاج ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آج مہربان بن جائیں لیکن دوسرے دن یکسر بدل جائیں گے۔ ان میں توازن کی بہت حد تک کمی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں۔
وہ فطرتاً جلد اشتعال میں آنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی انا بہت نازک ہوتی ہے۔ نازک انا والا شخص کسی وقت بھی کسی بات کو بھی اپنی ذات پر لے کر دوسروں سے ناراض ہو سکتا ہے، اور شخصیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ سخت ترین رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹی انا، جھوٹے اعتماد اور عزت نفس سچے اعتماد کا نام ہے۔ عزت نفس کا مل جانا گویا کسی خزانے کا مل جانا ہے، اور اس کا کھو جانا کسی بہت بڑے نقصان کا مترادف ہے۔